الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ ناظرین کرام، انتہائی دلچسپ اور بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ اس پروگرام میں حاضر ہوئے ہیں۔ اس پروگرام میں آپ سیرت انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں جان سکیں گے۔ ناظرین کرام، اس ٹاپک کی امپورٹنس کا اندازہ آپ اس بات سے بخوبی لگا سکتے ہیں، if you want to follow the path to success you have to take this way۔ جی ہاں ناظرین کرام، اگر آپ کامیابی کے راستے پر چلنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس موضوع کو سمجھنا بھی ہوگا اور اسی راستے پر چلنا ہوگا تو آپ کامیابی کے راستے پر چلنا شروع ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ Dear viewers، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں رونق بخشنے اور کائنات کا نظام چلانے کے لیے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا۔ آپ علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، اسی لیے آپ کا لقب ابو البشر the father of human ہے۔ آپ علیہ السلام کا جسم مبارک اللہ تبارک و تعالی نے خاص اپنے دستے قدرت سے بنایا اور آپ کو کریٹڈ ان اے فیوریٹ فارم میں بنایا، یعنی کہ پسندیدہ صورت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی شکل و صورت پر ہی پیدا فرمایا، یعنی کہ جس شکل و صورت میں انہیں رہنا تھا اسی شکل میں پیدا فرمایا۔ ایسا نہیں ہے کہ جیسا دیگر بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، پہلے چائلڈہڈ، اس کے بعد ٹین ایج، اس کے بعد اولڈ ایج، ایسا نہیں فرمایا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کو بنا ماں باپ کے پیدا فرمایا، اسی لیے شروع ہی سے اسی شکل میں پیدا فرمایا جس شکل میں انہیں رہتا تھا۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک 60 گز تھا، اور جو بھی شخص جنت میں داخل ہوگا اسی شکل و صورت کے ساتھ داخل ہوگا۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمایا تو فرشتوں کو حکم فرمایا کہ انہیں سجدہ کرو، اور آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کی حکمت یہ تھی کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے چیزوں کے نام سکھائے، اشیاء کے نام، ان کی صفات اور ان کی حکمتیں سکھائی۔ تو اس فضیلت پر تمام فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو سجدہ کیا، جبکہ ابلیس یعنی شیطان نے ڈینائی کر دیا، انکار کر دیا، اور وہ مردود ہو گیا۔ تو جس وجہ سے اس نے انکار کر دیا وہ تکبر تھا، یعنی کہ ابلیس نے یہ کہا کہ یا اللہ، تو نے مجھے تو آگ سے بنایا ہے اور جسے سجدہ کرنے کا حکم دے رہا ہے اسے مٹی سے بنایا ہے۔ ناظرین کرام، ابلیس جو ہے فرشتوں کو سکھایا کرتا تھا، ہزاروں سال کی عبادت تھی، لیکن صرف تکبر کی وجہ سے اس نے انکار کیا اور وہ مردود ہو گیا۔ ناظرین کرام، ابلیس ملعون کو جنت سے نکالنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں آباد کر دیا گیا۔ آپ علیہ السلام جنت میں اکیلے چلتے پھرتے تھے، وہاں آپ کا ہم جنس کوئی نہ تھا جس سے آپ کو انسیت حاصل ہو۔ ایک بار اللہ پاک نے آپ پر نیند طاری کر دی اور اسی حالت میں آپ کی ایک پسلی نکال کر اس سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو تخلیق فرمایا۔ جب آپ علیہ السلام نیند سے بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے پاس ایک خوبصورت خاتون بیٹھی ہے۔ آپ نے دریافت کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواباً ارشاد فرمایا، میں ایک عورت ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہیں کس لیے بنایا گیا ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، تاکہ مجھ سے انسیت حاصل کی جا سکے۔ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کی تخلیق کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جنت میں ہی رہنے کا حکم دیا گیا،
اور بغیر کسی رکاوٹ کے جہاں سے چاہیں کھانے کی اجازت دے دی گئی۔ البتہ ایک درخت سے کھانے کا منع کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے شیطان مردود ہوا تھا، تو وہ اس طاق میں تھا کہ کب مجھے موقع ملے اور میں آدم علیہ السلام سے بدلہ لوں۔ چنانچہ ناظرین، شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی جھوٹی قسم کھا کر یہ وسوسہ ڈالا اور یہ کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے درخت کے بارے میں نہ بتا دوں کہ جس کا پھل کھا کر تم فرشتوں کی طرح عبادت کرنے لگ جاؤ گے، تم فرشتہ بن جاؤ گے۔ تو ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی کی قسم کھا کر شیطان یہ بات کہہ رہا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کا یقین کر لیا کہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی بندہ اللہ تبارک و تعالی کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا۔ ناظرین کرام، جب حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت سے کھا لیا، تو آپ دونوں کو حکم دیا گیا کہ نیچے اتر جاؤ، یعنی جنت سے چلے جاؤ، اور آپ دونوں کو زمین پر اتار دیا گیا۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام کو ہند میں اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو جدہ میں اتارا گیا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو تلاش کرنا شروع کیا، تو پھر کئی عرصے تک تلاش کرنے کے بعد آپ دونوں کی ملاقات عرفہ کے میدان میں ہوئی۔ ناظرین کرام، حضرت آدم علیہ السلام ایک عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں عرض کی، تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے آدم، تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں عرض کی کہ یا اللہ، جب تو نے مجھے بنایا تو میں نے تیرے عرش کے پایوں میں دیکھا کہ تیرے نام کے ساتھ ایک نام لکھا ہوا ہے، تو میں سمجھ گیا کہ یقیناً یہ نام، یہ ہستی تیرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جواباً ارشاد فرمایا کہ اے آدم، تم نے سچ کہا، وہ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر مجھے انہیں پیدا نہ فرمانا ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ فرماتا، اور انہی کے صدقے میں تمہاری عرض قبول کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں ہی اس دنیا میں تشریف لائے، کیونکہ ہیومینٹی ہیڈ ٹو اسپریڈ تھرو دیم، اس لیے اللہ پاک نے انہیں ہر مرتبہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی عطا فرمائی۔ ناظرین، those born together used to be siblings، یعنی جس پیر میں لڑکا اور لڑکی ساتھ پیدا ہوتے وہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہوا کرتے، اسی طرح دوسرے پیر میں جو لڑکا اور لڑکی ایک ساتھ پیدا ہوتے وہ دونوں آپس میں بہن بھائی ہوا کرتے۔ تو اللہ پاک کا حکم یہ تھا کہ پہلے پیر کے لڑکے کا دوسرے پیر کی لڑکی کے ساتھ، اور اسی طرح دوسرے پیر کے لڑکے کا پہلے پیر کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو یہ بات بتائی، اللہ پاک کا یہ حکم اپنے بچوں کو بتایا، تو ناظرین، قابیل ڈڈ ناٹ اگری وتھ اٹ، کیونکہ وہ یہ چاہتا تھا کہ اس کا نکاح اس کی بہن اقلیمہ سے کر دیا جائے، جس پر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے جائز نہیں، کیونکہ وہ تو تمہاری بہن ہے۔ ناظرین، قابیل نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، اٹس جسٹ یور اوپینین، اٹس ناٹ Allah's آرڈر، یعنی کہ یہ آپ کی رائے ہے، یہ تو صرف اللہ کا حکم نہیں ہے۔ اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا، if you are thinking it's just my opinion, it's not Allah's order، اگر تم ایسا سوچتے ہو تو پھر تم دونوں یعنی کہ قابیل اور حابیل دونوں اپنی اپنی قربانی کو پیش کرو، جس کی قربانی اللہ پاک نے ایکسیپٹ کی وہی اقلیمہ سے نکاح کا حقدار ہوگا۔ تو ایک پروسیس کے تھرو قربانی پیش کی گئی، تو اللہ پاک نے حابیل کی قربانی قبول کی، اور اس طرح حابیل اقلیمہ سے نکاح کے حقدار ٹھہرے۔ When حضرت آدم علیہ السلام went to perform حج، جب حضرت آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے،
تو قابیل نے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ جی ہاں ناظرین، قابیل کے دل میں جو حسد تھا اس وجہ سے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ ناظرین، دس واز دا فرسٹ مرڈر ان ہیومن ہسٹری، اس سے پہلے کبھی کسی انسان کا قتل نہیں ہوا تھا۔ ناظرین، اس حسد کی وجہ سے قابیل کلڈ ہز برادر حابیل۔ اب قابیل پریشان ہوا کہ اپنے بھائی کی باڈی کا کیا کروں۔ اپنے بھائی کی باڈی کو کندھے پر لے کر وہ پھرتا رہا، اسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس لاش کو میں کیسے چھپاؤں یا اس لاش کا میں کیا کروں، کیونکہ اس قتل کی وجہ سے اللہ میڈ ہز مینٹلی ڈس اپیئر، اللہ پاک نے اس کی عقل کو زائل کر دیا، یعنی کہ اس کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ پھر اللہ پاک نے ایک کوے کو بھیجا اور اس کوے نے بتایا، اس کوے نے سکھایا کہ کس طرح لاش کو چھپایا جا سکتا ہے۔ تو یہ پورا واقعہ جب کوے کا قابیل نے دیکھا تو اس نے کہا افسوس، مجھ میں تو اس کوے جیسی بھی عقل نہیں کہ میں اس کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا لیتا۔ تو ناظرین، اسی طرح وہ قابیل جو ہے وہ بنا عقل کے پھرتا رہا، اپنی بقیہ زندگی گزاری اور وہ اسی حال میں مر گیا۔ ناظرین، یہ تو قابیل کا دنیاوی عذاب تھا کہ وہ پاگل ہو گیا، اس کی عقل زائل ہو گئی اور وہ اسی حال میں مر گیا، لیکن اس کا اخروی عذاب بھی بہت سخت ہوگا۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی جان کو ظلماً قتل نہیں کیا جاتا مگر اس کے خون ناحق میں حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کا حصہ ضرور ہوتا ہے، کیونکہ اسی نے پہلے ظلماً قتل ایجاد کیا۔ حابیل کے قتل کے بعد حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ حضرت شیس علیہ السلام بورن الون، اور اس میں اللہ پاک کی حکمت یہ پوشیدہ تھی کہ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ When the demise time of حضرت آدم علیہ السلام come closer، ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میرا جنتی پھل کھانے کا جی چاہتا ہے۔ تو آپ کے بیٹے جنتی پھل تلاش کرنے کے لیے نکل گئے۔ راستے میں فرشتوں سے ملاقات ہوئی، فرشتوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ تو اس پر آپ کے بیٹوں نے کہا our father is sick، ہمارے فادر بیمار ہیں، ہمارے والد بیمار ہیں اور انہیں ہیون کے فروٹس کھانے کا دل کر رہا ہے۔ تو فرشتوں نے کہا واپس لوٹ جاؤ، تمہارے والد کی عمر پوری ہو چکی ہے۔ پھر فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئے اور آپ کی سول، آپ کی روح قبض کی، آپ کو کفن دیا، آپ کو خوشبو لگائی، آپ کو غسل دیا، آپ کی قبر تیار کی اور آپ کی نماز جنازہ ادا کی اور آپ کا جسم مبارک قبر میں اتارا اور اس کے بعد اوپر مٹی ڈال دی اور پھر کہا اے اولاد آدم، تمہارے لیے کفن اور دفن کا یہی طریقہ ہے۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں کئی مقامات پر موجود ہے، جس میں سورۃ البقرہ اور دیگر صورتیں بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ کی کتاب سیرت الانبیاء میں تفصیلی یہ پورا واقعہ ذکر ہے۔ آپ سے عرض ہے کہ اس کتاب کا بھی ضرور مطالعہ کریں۔ ناظرین، ہمارے پروگرام پروفیٹک اسٹوریز کا ایپیسوڈ مکمل ہوا۔ آئندہ ایپیسوڈ میں نیو اسٹوری کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ امید ہے آج کی یہ اسٹوری آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی، آپ کو پسند بھی آئی ہوگی اور اس میں بہت ساری چیزیں آپ نے سیکھی بھی ہوں گی۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ We will meet again inshallah in the next episode.